کیونکہ ایران کے متعلق پہلے بھی میں بارہا یہ کھلم کھلا اقرار کر چکا ہوں کہ مذہبی عقائد سے اختلاف کے باوجود ایرانی قوم اسلام کے معاملے میں منافقت نہیں کرتی. سچی عاشق ہے اسلام کی. ان کا اسلام کا تصور غلط ہو سکتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ شیعہ میں بعض ایسے عقائد کے قائل ہوں جن سے ہم اتفاق نہیں کرتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے تصور میں جہاں تک اسلام کے دنیاوی یعنی سیاست کا تصور ہے، ان کے تصور میں، ان کے خیال میں بہت سی غلطیاں ہوں. یعنی اسلام کے سیاسی تصور میں ان کے خیال میں غلطیاں ہوں، اور ہیں میرے نزدیک. لیکن جان بوجھ کر اسلام سے غداری کریں، یہ ایرانی قوم سے ممکن نہیں ہے. اور ان کی تاریخ بھی خدمت اسلام کے عظیم کارناموں سے روشن ہے. بلکہ جتنی علمی خدمت اسلام کی وسیع تر ایران نے کی ہے، جس کا ایک حصہ روس کے قبضے میں ہے، اس خدمت کو اگر باقی اسلام کی خدمت کے مقابل پر رکھیں تو آپس میں تول کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کی خدمت کسی طرح دوسری سب خدمتوں سے پیچھے رہ گئی ہے. الحمدللہ کہ ایران نے اپنی توقعات کو پورا کیا، اور باوجود اس کے کہ صدر صدام کی حکومت سے ایرانی حکومت کا شدید اختلاف تھا. 8 سال تک نہایت خوفناک خونی جنگ میں یہ لوگ مبتلا رہے ہیں، اور بہت ہی گہرے شکوے اور صدمے تھے. اگر ایران اٹھ کھڑا ہوتا ہے عراق کے خلاف تو دنیا سمجھ سکتی تھی، اور مورخ اس کو معاف بھی کر سکتا تھا کہ اتنی خوفناک جنگ کے بعد اگر ایران نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو کوئی حرج نہیں ایسا ہو جایا کرتا. آخر انسانی جذبات ہیں جو بعض باتوں سے مشتعل ہو کے پھر قابو میں نہیں آتے. اس وقت انسان گہری سوچوں میں نہیں پڑ سکتا کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ملت کے تقاضے کیا ہیں، جذبات میں بہہ جاتا ہے. تو یہ باتیں سوچ کر ایک مورخ کہہ سکتا ہے کہ اس پہلو سے یہ قابل معافی ہے. مگر ایران نے اگرچہ ساتھ شامل ہونے کا تو فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس ابتلا میں پوری طرح نیوٹرل رہتے ہوئے عراق کو عراق کی غلطی یاد کرائی اور مغربی طاقتوں کو ان کی غلطی یاد کرائی، گویا کہ انصاف پر قائم رہا. اس پہلو سے ایران کا نام انشاءاللہ اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ عزت سے لیا جائے گا. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال